ایک دو مثال. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. اللہ کا فرمان ماننا ہوگا، نہ مانیں گے تو ایمان سے خالی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں. ہم الحمدللہ اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں اس آیت کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ عقیدہ کہاں سے لائے کہ اللہ کے رسول بھی مدد فرماتے ہیں، اولیاء کرام بھی مدد فرماتے ہیں. تم نے یہ عقیدہ رکھ کر ایمان سے تم خالی ہو گئے، تم نے شرک کر دیا، تم نے کفر کیا، اس لیے کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور تم کہتے ہو کہ انبیاء اولیاء بھی مددگار ہیں. یہ اعتراض آتا ہے نا. تو قرآن کریم کی دوسری ان آیتوں کا کیا ہوگا جہاں خود اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہارا مددگار اللہ، ورسولہ اللہ کے رسول تمہارے مددگار. اب کیا کہیں گے؟ اللہ نے خود فرمایا میں مددگار، میرے رسول مددگار. اتنا ہی نہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ اللہ کے نیک بندے وہ بھی تمہارے مددگار ہیں. اور آگے بڑھیے، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ ان کا مددگار، جبریل امین بھی مددگار، اور اللہ کے نیک بندے بھی مددگار. یہ بھی قرآن کی آیت. تو کیا ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے. اس آیت کو لے کر یہ کہنا کہ تم نے کہا کہ اللہ کی مدد مان لیا، تم نے کہا کہ رسول کی مدد کیسے مانے، یہ شرک ہے. تم نے کہا کہ غوث پاک کی مدد یہ شرک ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حفاظت کرنے والا بنا دیا. تو اب کیا کہیں گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، کہ بے شک اللہ نے حافظ نگہبان مقرر کیے، کرامن کاتبین، وہ فرشتے جو تمہاری نیکیاں لکھتے ہیں. یہ فرشتے نگہبان. تو اللہ نے جب نگہبان فرمایا تو ہم نے اگر یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے فرشتے مدد فرماتے ہیں، رسول مدد فرماتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، تو شرک کیسے ہوا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ان آیتوں کا کیا ہوگا جہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی مددگار نہیں؟ تو الحمدللہ علماء اہل سنت کے پاس جائیں گے تو اس کا جواب صحیح طور پہ ملے گا. بزرگان دین کی کتاب پڑھیں گے تو جواب صحیح طور پہ ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے مدد کرنے کی طاقت دی نہیں، اللہ تعالیٰ کو حفاظت کرنے کی طاقت کسی نے دی نہیں. وہ اللہ کا ذاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور سے مددگار ہے، اور اللہ کے رسول، نیک بندے اور فرشتے اللہ کی عطا سے مددگار ہیں، اللہ کی عطا سے حفاظت فرمانے والے ہیں. یہ قرآن کی روشنی میں ہے. تو الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم اللہ کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو جھٹلاتے ہو؟ الحمدللہ ہم تو تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اے غیر مقلدو، اے وہابیو، عقل تمہاری گئی کہاں؟ قرآن ہی میں ہے کہ اللہ نے ان کو مددگار بنایا، قرآن ہی میں ہے کہ اللہ نے ان کو حافظ بنایا، نگہبان بنایا. تو الحمدللہ تم اگرچہ دعویٰ قرآن و حدیث کا کرتے ہو، حقیقت میں تو قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہم ہی لوگ ہیں. وہ ہے اہل سنت والجماعت. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو الحمدللہ ہم نے ان آیتوں پر بھی ایمان رکھا، ان آیتوں پر بھی ایمان رکھا، اور تم نے ان کو مانا، ان کو چھوڑ دیا. قرآن کی 1000 آیتوں کو مان لو، ایک آیت کو چھوڑ دو، کیا مسلمان رہو گے؟ قرآن کی تمام آیتوں کو مان لو، ایک حرف کو چھوڑ دو، کیا مسلمان رہو گے؟ قرآن کو کوئی ضعیف کہے گا تو کیا مسلمان رہے گا؟ تو قرآن کی تمام آیتوں پر ایمان رکھنا ضروری. الحمدللہ
ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا، یہی عقیدہ ائمہ کرام کا تھا، یہی عقیدہ تابعین تبع تابعین کا تھا، اور یہی عقیدہ اولیاء کرام کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں تعلیم یہ دی کہ نماز میں دعا کرو تو صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کن کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے احسان فرمایا۔ اور دوسری آیت سے ثابت کہ وہ انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، کہ اللہ تعالی ہمیں دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء کے راستے پر چلنے کی دعا کرو۔ محترم حضرات، کم سے کم فرائض کتنے ہیں دن میں؟ فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، 17 ہوئے، اور حنفی میں وتر واجب ہے تو 20۔ میں سنت مؤکدہ کا بھی ذکر نہیں کیا، کم سے کم 20 رکعت تو دن میں پڑھنی ہے نا، اور ہر رکعت میں آپ اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں اولیاء صالحین کے راستے پر چلا۔ یہ کیسی عقل ہے تمہاری کہ ہر وقت کم سے کم 20 مرتبہ اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہو، وہ بھی نماز میں، اور نماز سے باہر اولیاء سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اس کا مطلب تم اپنی نماز میں سچے ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں۔ اگر اپنی نماز میں سچے ہوتے تو جیسی دعا تم نماز میں کرتے ہو ویسے نماز کے باہر بھی کرتے، لیکن تمہارا معاملہ یہ کہ نماز میں تو اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کی دعا کرو، اور نماز کے باہر اولیاء کرام کے مراتب کو ماننے کو ہی تیار نہیں، ان کے کرامات کو ماننے کو ہی تیار نہیں، ان کے اختیارات کو ماننے کو ہی تیار نہیں، جبکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامتوں سے نوازا، ان کو اختیارات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ خیر، تو کم سے کم روزانہ 20 مرتبہ یہ دعا، اور اس کے بعد تشہد میں التحیات پڑھنا فرض ہے نا، تشہد میں بیٹھنا فرض ہے، اور التحیات پڑھنا واجب ہے۔ اور کیسے واجب؟ ہر حرف کا ادا ہونا یہ واجب۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، اس پر بھی بہت کلام ہے، انشاءاللہ کبھی کریں گے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا مطلب؟ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان سب پر سلام۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے نیک بندے ہیں سب پر سلام۔ کہاں بھیج رہے ہو؟ نماز میں۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، اگر کسی نے نماز کے باہر سورہ فاتحہ پڑھی تو گنہگار ٹھہرے گا یا صحیح ٹھہرائے گا؟ نماز میں سبحان ربی العظیم ہم نے تلاوت کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، اگر کوئی نماز کے باہر یہ تسبیح پڑھے سبحان ربی العظیم، تو کیا اس کو شرک کا فتویٰ دو گے؟ ثواب کا کام ہوا۔ نماز میں جو کچھ بھی ہے وہ صحیح ہے، اگر صحیح نہ ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو نماز میں رکھتے ہی نہیں، غلط ہوتی تو نماز میں ہوتی ہی نہیں۔ اب جو چیز نماز کے اندر جائز وہ نماز کے باہر بھی جائز، تو نماز کے اندر نبی پر سلام جائز تو نماز کے باہر کیسے ناجائز ہوگا؟ صرف نبی پر نہیں، نماز کے اندر اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام جائز، وہ بھی صرف غوث پاک، امام عالی مقام، خواجہ خواجگاہ صرف نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے نیک بندے گزر چکے، جتنے ہیں، جتنے آنے والے ہیں، سب پر سلام۔ نماز کے اندر سب پر سلام بھیجنا جائز، اور نماز کے باہر اعتراض کہ یہ کس کا طریقہ ہے، یہ کہاں قرآن سے ثابت، یہ کہاں حدیث سے ثابت؟ یہ بے وقوفی نہیں ہے تو کیا ہے میرے محترم؟ یہ بے وقوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو الحمدللہ ہم نے اگر امام عالی مقام پر سلام بھیجا، بزرگان دین پر سلام بھیجا، تو کوئی شرک اور بدعت نہیں کیا، بلکہ وہی کیا جو نماز میں کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ نماز میں مطلقاً سب پر سلام بھیجتے ہیں، اور نماز کے باہر فردن بھی سلام بھیجتے ہیں اور مطلقاً بھی سلام بھیجتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اعمال عین قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیں۔ خیر، اب مجھے